بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم برٹرینڈ رسل کے ایسے دا فنکشنز آف اے ٹیچر کو ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں برٹرینڈ رسل کے ایسے دا فنکشنز آف ٹیچر کے مین آئیڈیا، اس کے تھیم، اس کے تعارف کے حوالے سے۔ تو پہلے تو وہ پیشہ تدریس یعنی ٹیچنگ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تقریباً 1 صدی قبل یہ جو تدریس ہے، جو ٹیچنگ ہے، ایک معمولی انتہائی مہارت پر مبنی پیشہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس وقت یہ ایک بہت ہی بڑا اور عوامی خدمت یعنی پبلک سروس بن چکا ہے۔ پیشہ تدریس کی ایک طویل اور قابل احترام روایت ہے، لیکن ایک استاد کے فرض کے متعلق تصور سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے پڑھا دے، بلکہ اب وہ کیا کرتے ہیں جی، جو اس کے آجرین اسے کہتے ہیں وہی وہ پڑھاتا ہے۔ یعنی آجرین سے مراد ہے جو اس کو نوکری دینے والے ہیں، یعنی ریاست ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمانے قدیم میں ریاست کو اس قدر زیادہ قوت حاصل نہیں تھی کہ استاد کی طرف سے فرض کی ادائیگی کے معاملے میں وہ انٹرفیئر کر سکے یا مداخلت کر سکے۔ تاہم اب ایک استاد کو ایک بیوروکریٹ کے احکامات بجا لانے چاہیے جس نے کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کر رکھی۔ ریاستی انتظام میں تعلیم ایک شخص کو سوچ سے آری یعنی سوچ سے پیدل کہہ لیں جنونی بنا سکتی ہے، اور بذات خود اپنی بقا کے لیے استاد کو بھی وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو ریاست اس کے کام سے الگ کر دیتی ہے۔ تدریس کو لازمی طور پر جنونی قوم پرستی پر زور دینا چاہیے، نیشنلزم پر زور دینا چاہیے، جس کے متعلق اکثر ممالک کا خیال ہے کہ اسے ان کے مضمون میں شامل کر دینا چاہیے، یعنی اس عمل کو یعنی نیشنلزم کو شامل کر دینا چاہیے مضمون کے طور پہ۔ اس کے باعث تعلیم جو ہے وہ بین الاقوامی تہذیب کے ایک طریقے کے طور پر بیکار ہو جاتی ہے۔ تدریس کو یعنی ٹیچنگ کو ہمیشہ ہی علمی اور عقلی آزادی درکار ہوتی ہے۔ پڑھنے اور لکھنے کے لیے مہارت کا حصول لازمی ہے، لیکن شاید ایک استاد کی ذمہ داری کا کم از کم حصہ ہے۔ اس کے بعد استاد کے فرض اور اس کی ذمہ داری کے اوپر بھی برٹرینڈ رسل کیا کرتا ہے جی، بحث کرتا ہے اس ایسے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں استاد کا سب سے زیادہ اہم فرض اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے طلباء میں وہ نظریات نقش کر دے جو اس کی رائے میں دانش مندانہ اور سمجھداری پر مبنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کے بہت زیادہ حصے میں استاد کو ان نظریات کا پرچار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو ریاست کے اپرووڈ ہوتے ہیں، منظور کردہ ہوتے ہیں۔ اس کے باعث یکسانیت کا صحرا ہی پیدا ہوگا۔ فکسڈ آئیڈیاز کی وجہ سے استاد کا حقیقی فرض یہ نہیں کہ وہ اس کا کٹھ پتلی بن جائے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے حفاظت کرے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ڈالے بچوں کے ذہنوں کے اندر۔ ایک حقیقی استاد کو سیاسی جماعتوں کے تنازعات سے خود کو الگ رکھنا چاہیے۔ اسے طلباء میں تحقیق و جستجو کرنے کی عادت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تمام متنازع سوالات کے متعلق اس کے موقف کی بنیاد مکمل طور پر سوال کے استحقاق پر ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو تہذیب کے محافظ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں ذہنی صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے جو کام لینے کا معمول ہے اس کو پھیلانا اور فروغ دینا چاہیے۔ ایک استاد کو مادی مفادات سے بالا تر ہونا چاہیے۔
اپنے جذبات پر قابو پانے کے قابل ہونا چاہیے اور اسے اپنے طلباء میں شائستہ خیالات پیدا کرنے چاہیے اور ان کی نفسانی خواہشات کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اپنے طلباء کو امتحان کی تیاری کے ضمن میں اساتذہ کو اپنی بساط سے بڑھ کر کام نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ اگر وہ اپنا حقیقی فرض ادا کرنا چاہتے ہوں۔ اساتذہ کی طرف سے اظہار خیال اور تحقیق و جستجو کی آزادی پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حقائق کو اپنے طلباء سے دور رکھیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء میں تحمل اور برداشت کا جذبہ پیدا کریں، جو جمہوریت کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیا پڑھایا جائے اور کیسے پڑھایا جائے ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق استاد کو فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے اور کسی بیرونی حکم کے ذریعے ان پر فیصلہ مسلط نہ کیا جائے۔ انہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے کام کرنا چاہیے اساتذہ کو۔ یہ تھا جی برٹرنڈ رسل کا ایسے دا فنکشنز آف اے ٹیچر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازیے گا، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔